کسی بھی ادارے، ٹیم یا یہاں تک کہ خاندان کی جڑیں مضبوط ہونا تو اس کا انحصار ہوتا ہے گہرے باہمی تعلقات پر۔ آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے، لیکن ایک خاص زاویے سے، کہ تعلقات میں جو دراڑیں پڑ جاتی ہیں انہیں کیسے بھرا جائے اور بکھرے ہوئے لوگوں کو ایک ٹیم کیسے بنایا جائے۔ اور اس کے لیے ہم روشنی لیں گے 90 قیادت کے اصولوں سے، جیسا کہ ہمارے پاس یہ مواد ہے ظہیر احمد میر کی کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم AI دور میں ہر ایک کے لیے کامیابی کا لازوال نمونہ۔ اس کی کچھ اقتباسات کی بنیاد پر ہمارا مقصد صرف تاریخ دہرانا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے اتنے پیچیدہ اختلافات کو سلجھایا، کیسے وہ اتحاد قائم کیے جو ناممکن لگتے تھے، اور کیا ان اصولوں میں آج ہمارے لیے ہمارے مسائل کا کوئی حل ہے؟ تو آئیے اس میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ملتا ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلی بات جو بالکل بنیاد ہے وہ ہے اعتماد، یعنی ٹرسٹ۔ اس کے بغیر تو کوئی بھی کوشش، کوئی ٹیم وہ چل ہی نہیں سکتی۔ مواد ہمیں بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قبائل میں بھی اتحاد پیدا کر دیا جو صدیوں سے ایک دوسرے کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے۔ یہ صرف کوئی سیاسی کامیابی تو نہیں لگتی، یہ تو دلوں کو بدلنے والی بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ اعتماد آخر بنا کیسے؟ صرف کہنے سے تو نہیں بن جاتا نا؟ جی، آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ یہ اعتماد کوئی حادثہ نہیں تھا، اس کے پیچھے ٹھوس کردار تھا، عمل تھا۔ دیکھیں، ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ اعتماد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی صفات کی وجہ سے تھا۔ صادق اور امین ہونا، سچائی، امانت داری، یہ وہ چیزیں تھیں جن کا اعتراف تو مخالفین بھی کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر معاملے میں انصاف پر قائم رہنا، چاہے کوئی دوست ہو یا دشمن، کمزور ہو یا طاقتور۔ اس نے لوگوں کے دلوں میں ایک یقین پیدا کیا کہ یہاں ناانصافی نہیں ہوگی۔ وعدے پورے کرنا، بات چیت میں شفافیت، اور دوسروں کے لیے وہ جو ایک مسلسل خیرخواہی کا جذبہ تھا، ان سب چیزوں نے مل کر اعتماد بنایا۔ آج بھی تو یہی اصول ہے۔ ٹیکنالوجی جوڑ سکتی ہے مشینوں کو، رابطے آسان کر سکتی ہے، لیکن انسانوں کو جوڑنے کے لیے تو کردار چاہیے، اخلاق چاہیے۔ اگر لیڈر پر یا ٹیم کے لوگوں پر بھروسہ ہی نہ ہو تو پھر بھائی بہترین پلاننگ، بہترین وسائل سب بیکار ہے۔ یہ کردار کی طاقت واقعی یہ بہت اہم ہے۔ اچھا چلیں، اعتماد قائم ہو گیا، لیکن انسان ہے تو ظاہر اختلافات بھی ہوں گے۔ یہاں یہ بات بڑی دلچسپ لگتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختلافات کو سنبھالتے کیسے تھے۔ مواد کہتا ہے کہ فیصلہ کرنے سے پہلے ہمیشہ دونوں فریقوں کو مکمل طور پر سنا جاتا تھا۔ یہ مکمل طور پر سننا، اس کا کیا مطلب؟ صرف الفاظ سن لینا یا کچھ اور بھی تھا اس میں؟ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ مکمل طور پر سننا صرف کانوں سے سننا نہیں تھا، یہ آپ کہہ لیں کہ ایک فعال، ایک ہمدردانہ عمل تھا۔ اس کا مطلب تھا پوری توجہ دینا، بیچ میں ٹوکنے سے گریز کرنا، صرف الفاظ نہیں بلکہ سامنے والے کا لہجہ، اس کے جذبات، وہ باتیں جو وہ کہہ نہیں پا رہا ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اور سب سے اہم، غیر جانبداری، بالکل نیوٹرل رہنا، یہ تاثر بالکل نہ جائے کہ آپ کسی ایک طرف جھک رہے ہیں۔ پھر جب اصلاح کی باری آتی تھی تو انداز بہت نرم ہوتا تھا، شفیقانہ، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، تنقید نہیں، تانا نہیں، بلکہ حکمت سے، محبت سے سمجھانا، اکثر مثالوں کے ذریعے۔ اس کی کوئی خاص مثال اگر ذہن میں ہو جو اس انداز کو واضح کرے؟ جی بالکل، اوس اور خزرج کے قبائل کا واقعہ وہ بہت نمایاں مثال ہے۔ یہ دونوں قبیلے مدینہ کے تھے اور اسلام سے پہلے ان میں سینکڑوں سال پرانی دشمنیاں تھیں، جنگیں ہوئی تھیں، بے شمار جانیں گئی تھیں۔ اسلام نے آ کر ان کے دلوں کو جوڑ دیا، وہ بھائی بھائی بن گئے۔ لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کسی شرارہ پند نے، ایک یہودی نے، جان بوجھ کر ان کے سامنے پرانی جنگوں کی باتیں چھیڑ دیں۔ بس پھر کیا تھا، ان کے جذبات بھڑک اٹھے اور وہ قریب تھے کہ دوبارہ ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھا لیں۔ یہ تو بہت ہی نازک صورتحال ہو گئی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کیسے سنبھالا اسے؟ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا، آپ فوراً وہاں پہنچے۔ آپ نے انہیں ڈانٹا نہیں، بلکہ بہت درد مندی سے، حکمت سے بات کی۔
آپ نے انہیں یاد دلایا کہ وہ پہلے کہاں تھے، جاہلیت کے اندھیروں میں، ایک دوسرے کے دشمن. پھر یاد دلایا کہ اللہ نے اسلام کے ذریعے ان پر کتنا بڑا احسان کیا، انہیں کفر سے نکالا، ان کے دلوں میں محبت ڈالی، انہیں بھائی بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ کیا تم دوبارہ کفر کی طرف لوٹنا چاہتے ہو جبکہ میں ابھی تمہارے درمیان موجود ہوں؟ یہ الفاظ اتنے طاقتور تھے کہ ان لوگوں کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا. وہ رونے لگے اور ایک دوسرے سے گلے مل کر معافی مانگی. تو یہاں دیکھیں، آپ نے صرف سنا نہیں بلکہ مسئلے کی جڑ کو سمجھا. وہ قبائلی عصبیت اور اس کا علاج کیا بنیادی نظریے سے، یعنی اسلامی بھائی چارے کی یاد دہانی سے. یہ بروقت بھی تھا، حکیمانہ بھی، اور جذباتی طور پر بہت ذہین مداخلت تھی. یعنی اختلاف کو اس کو نظر انداز نہیں کیا، نہ طاقت سے دبایا، بلکہ اس کی وجہ سمجھ کر اسے ایک مثبت یاد دہانی اور تعلق کو دوبارہ جوڑنے کا ذریعہ بنا دیا. یہ تو واقعی گہری سوچ ہے. آج کل تو یا تو ہم اختلافات کو چھپا دیتے ہیں جب تک وہ پھٹ نہ پڑیں، یا پھر انہیں انا کی جنگ بنا لیتے ہیں. بالکل، نبوی طریقہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اختلافات تو ہوں گے، لازمی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ تعلقات کو تباہ ہی کریں. اگر انہیں صحیح طریقے سے ہینڈل کیا جائے تو وہ دراصل باہمی سمجھ بوجھ کو بڑھانے اور تعلق کو شاید پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کرنے کا موقع بن سکتے ہیں. یہ سوچ میں ایک بنیادی تبدیلی ہے، اختلاف بطور خطرہ نہیں بلکہ بطور موقع. صحیح. اچھا، اتحاد اور بھائی چارے کی بات کو اگر آگے بڑھائیں تو مواد میں مواخات مدینہ کا ذکر بڑی اہمیت سے ہے. مہاجرین جو مکہ سے سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے اور انصار جو مدینے کے رہنے والے تھے، ان کے درمیان ایک ایسا بھائی چارہ قائم کیا گیا جس کی مثال تاریخ میں کم ملتی ہے. یہ صرف کوئی رسمی اعلان تو نہیں ہو سکتا تھا نا؟ اس کے پیچھے کیا عملی حکمت تھی، کیا روح تھی؟ جی، مواخات صرف ایک آرڈر نہیں تھا، یہ ایک گہری روحانی، سماجی اور معاشی حکمت عملی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا. اور یہ صرف نام کا بھائی چارہ نہیں تھا. انصار نے حقیقی معنوں میں اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنی جائیداد میں، اپنے کاروبار میں، اپنے گھروں میں شریک کیا. کچھ روایات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ انہوں نے پیشکش کی کہ اگر ان کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو وہ ایک کو طلاق دے دیں تاکہ مہاجر بھائی اس سے نکاح کر لیں. یہ تو ایثار کی انتہا تھی. اس کی بنیاد کیا تھی؟ مشترکہ ایمان، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ایک بڑے مقصد کے لیے اکٹھے ہونے کا جذبہ. یہ وہ گلو تھا جس نے دو بالکل مختلف پس منظر، کلچر اور معاشی حالت والے گروہوں کو ایسے جوڑا کہ قرآن نے انہیں ایک دوسرے کا ولی کہا، یعنی مددگار، دوست. یہ تو یقین نہیں آتا، اتنا اثار. لیکن کیا اس میں کوئی چیلنجز نہیں آئے ہوں گے؟ مطلب اتنے بڑے پیمانے پر وسائل بانٹنا، مختلف مزاج کے لوگوں کو جوڑنا، کیا ذرائع بتاتے ہیں کہ کیا مشکلات آئیں اور انہیں کیسے حل کیا گیا؟ یقیناً ظاہر ہے اتنے بڑے سماجی تجربے میں چیلنجز تو آئے ہوں گے. ذرائع براہ راست کوئی بہت بڑی مشکلات کا ذکر تو نہیں کرتے، لیکن اندازہ ہوتا ہے. جیسے مہاجرین شروع میں معاشی طور پر انصار پر ایک طرح سے بوجھ تھے، انصار کے اپنے وسائل بھی محدود تھے، ثقافتی فرق بھی ہوں گے. لیکن نبوی تربیت نے ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے دو اہم چیزیں دیں. ایک تو مہاجرین میں خودداری کا جذبہ پیدا کیا. وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف والا واقعہ مشہور ہے نا، کہ جب ان کے انصاری بھائی نے آدھی جائیداد کی پیشکش کی تو انہوں نے شکریہ ادا کیا اور کہا، بس مجھے بازار کا راستہ دکھا دو. انہوں نے محنت کی اور خود اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے. دوسرا یہ کہ انصار میں ایثار کا جذبہ اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے ہر مشکل کو خوشی سے قبول کیا. اور سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل رہنمائی اور موجودگی، وہ کسی بھی ممکنہ رنجش یا غلط فہمی کو فوراً دور کرنے کا ذریعہ بنتی تھی. یہ ایک مسلسل نگرانی اور تربیت کا عمل تھا جس نے اس نظام کو کامیاب بنایا. گویا قیادت صرف حکم نہیں دیتی بلکہ مسلسل نگرانی کرتی ہے، کردار سازی کرتی ہے. وہ حدیث بھی تو ہے کہ مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے جس کا ہر حصہ دوسرے حصے کو سہارا دیتا ہے.
مواخات تو بالکل اسی کی عملی شکل لگتی ہے۔ بلا شبہ بالکل، مواخات اسی حدیث کا مجسم نمونہ تھی۔ اس نے ایک ایسی کمیونٹی بنائی جو صرف جذباتی نعروں پر نہیں کھڑی تھی، بلکہ عملی تعاون، باہمی ہمدردی اور مشترکہ ذمہ داری کے ٹھوس احساس پر قائم تھی۔ ہر شخص کو یہ احساس تھا کہ وہ اکیلا نہیں ہے اور اس کی ذمہ داری صرف اپنی ذات تک نہیں بلکہ پوری کمیونٹی تک ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ دفتروں میں ٹیمیں ہوں یا گھروں میں خاندان، اکثر انا، حسد، ذاتی مفاد، یہ چیزیں حاوی ہو جاتی ہیں اور اتحاد ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کیا مواخات سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمدردی، ایثار اور ایک مشترکہ اونچا مقصد یہی ان منفی جذبات کا علاج ہے؟ یقیناً بالکل یہی بات ہے۔ جب لوگ ایک دوسرے کے لیے سچی ہمدردی رکھتے ہیں، خیر خواہی رکھتے ہیں، جب ان کی نظر ذاتی فائدے سے ہٹ کر ایک مشترکہ مقصد پر ہوتی ہے تو میں کی جگہ ہم لے لیتا ہے۔ پھر انا اور حسد جیسے جذبات خود بخود پیچھے چلے جاتے ہیں، کیونکہ انسان اپنی کامیابی ٹیم کی کامیابی میں دیکھتا ہے۔ لیکن جہاں ہمدردی ختم ہو جائے، جہاں ہر کوئی صرف اپنا سوچے، وہاں پھر اتحاد ٹوٹتا ہے، رشتے بکھرتے ہیں، اتحاد ختم ہو جاتا ہے۔ نبوی ماڈل ہمیں بار بار یہی سکھاتا ہے کہ پائیدار اتحاد کی بنیاد مادی چیزیں نہیں بلکہ مشترکہ اقدار، باہمی احترام اور گہری ہمدردی ہوتی ہے۔ بہت گہری بات ہے، اور اسی سے جڑا ہوا ایک اور اہم نقطہ ہے جو ذرائع میں ملتا ہے، وہ ہے قیادت میں جذباتی بصیرت کا، یعنی ایموشنل وزڈم کا کردار۔ مواد یہ نہیں کہتا کہ جذبات بری چیز ہیں، بلکہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جذبات کو دبانے کے بجائے ان کی تربیت کی، ان کی رہنمائی کی۔ یہ کیا تصور ہے؟ جی، یہ قیادت کا ایک بہت ہی آپ کہیں نفیس پہلو ہے۔ غصہ، خوف، حسد، محبت، غم، یہ سب انسانی فطرت ہے۔ اسلام انہیں ختم کرنے کو نہیں کہتا، یہ ممکن بھی نہیں ہے اور شاید ضروری بھی نہیں۔ یہ جذبات ہمیں عمل پر اکساتے ہیں، خطرے سے آگاہ کرتے ہیں، تعلقات بناتے ہیں۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب یہ بے قابو ہو جائیں، جب یہ ہماری عقل پر، ہمارے فیصلوں پر حاوی ہو جائیں۔ نبوی تعلیمات ہمیں ان جذبات کو پہچاننا سکھاتی ہیں، ان کی وجہ سمجھنا سکھاتی ہیں اور پھر انہیں ایک مثبت، ایک تعمیری رخ دینا سکھاتی ہیں۔ اچھا، اس کی عملی شکل کیا تھی؟ مطلب کن طریقوں سے جذبات کو قابو میں رکھنے کی ترغیب دی گئی؟ کئی طریقے بتائے گئے، جیسے شدید جذبات کی حالت میں اللہ کو یاد کرنا، یعنی ذکر کرنا، دعا مانگنا، وضو کرنا، خاص طور پر غصے کی حالت میں، اپنی پوزیشن بدل لینا، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، خاموشی اختیار کرنا۔ اس کے علاوہ صبر کی تلقین بہت ہے، اور محاسبہ، یعنی خود اپنا جائزہ لینا کہ ہم اپنے جذبات اور ان کے نتائج پر غور کرتے رہیں۔ یہ سب دراصل اپنے جذباتی رد عمل پر قابو پانے کی، اسے شعوری کنٹرول میں لانے کی مشقیں ہیں۔ وہ مشہور واقعہ بھی تو ہے جب ایک صحابی نے بار بار نصیحت مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی فرمایا، غصہ نہ کر۔ اس تکرار میں کیا حکمت تھی؟ اس تکرار سے غصے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے اور اس کے جو ممکنہ طور پر تباہ کن اثرات ہیں ان کا اندازہ ہوتا ہے۔ غصہ ایک آگ کی طرح ہے جو پہلے خود انسان کو جلاتی ہے، پھر تعلقات کو، ماحول کو جلا سکتی ہے۔ 3 بار ایک ہی نصیحت دہرانا یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ جذباتی ضبط، خاص طور پر غصے پر قابو پانا، یہ دینداری کا، اچھے کردار کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ اور اگر قیادت کے حوالے سے دیکھیں تو جو لیڈر اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکتا وہ ٹیم میں خوف پیدا کر سکتا ہے، غلط فیصلے کر سکتا ہے، اعتماد کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسی طرح ٹیم کے ارکان کا جذباتی نظم و ضبط پورے ماحول کو اچھا یا برا بنا سکتا ہے۔ تو گویا جذباتی بصیرت صرف اپنے جذبات کو سمجھنا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا بھی ہے کہ ہمارے جذبات دوسروں پر کیسے اثر ڈالتے ہیں، اور پھر انہیں اس طرح منظم کرنا کہ وہ تعمیری ہوں، تخریبی نہ ہوں۔ یہ تو ٹیم ورک اور لیڈرشپ کے لیے ایک بنیادی مہارت ہوئی۔ بالکل، اسے آپ ٹیم ورک کی پوشیدہ طاقت کہہ سکتی ہیں۔ جب لیڈر اور ٹیم کے لوگ جذباتی طور پر باشعور ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے احساسات کا خیال رکھتے ہیں، مشکل وقت میں ایک دوسرے کو سنبھالتے ہیں، اختلافات کو ذاتی حملے بنانے کے بجائے مسئلے کو حل کرنے پر توجہ دیتے ہیں۔ اس سے ایک ایسا ماحول بنتا ہے جہاں لوگ محفوظ محسوس کرتے ہیں، کھل کر بات کر سکتے ہیں اور اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔
یہی مؤثر قیادت اور حقیقی ٹیم ورک کی روح ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس ساری بات چیت کا خلاصہ کریں تو تعلقات کی بحالی اور ٹیم میں اتحاد کے لیے نوی قیادت سے کچھ اہم اصول سامنے آئے ہیں۔ پہلا، غیر جانبدارانہ سماعت، پوری توجہ سے ہمدردی سے سب کو سننا۔ دوسرا، نرمی سے اصلاح کرنا، حکمت اور محبت سے سمجھانا۔ تیسرا، اعتماد سازی، کردار، انصاف اور وعدے پورے کرنے کے ذریعے۔ چوتھا، مشترکہ مقصد اور ہمدردی، میں سے نکل کر ہم بننا، ایک دوسرے کے لیے ایثار کرنا۔ اور پانچواں، جذباتی بصیرت، اپنے اور دوسروں کے جذبات کو سمجھنا اور انہیں قابو میں رکھنا، خاص طور پر غصے کو۔ جی، آپ نے بالکل صحیح نکات بیان کیے، اور اہم بات یہ ہے کہ یہ اصول کسی خاص زمانے یا کلچر کے لیے نہیں ہے، یہ انسانی فطرت کی گہری سمجھ پر مبنی ہے۔ اسی لیے یہ آج بھی اتنے ہی متعلقہ ہیں، اتنے ہی کارآمد ہیں، چاہے وہ کوئی بڑی کمپنی کی ٹیم ہو، کوئی چھوٹا سا سٹارٹ اپ ہو، کوئی سماجی پروجیکٹ ہو، یا خود ہمارے اپنے خاندان۔ جہاں بھی انسان مل کر کام کرتے ہیں یا رہتے ہیں، یہ اصول ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ سکتے ہیں، اعتماد بحال کر سکتے ہیں اور حقیقی اتحاد پیدا کر سکتے ہیں۔ واقعی یہ وہ لازوال حکمت ہے جو ہمیں راستہ دکھا سکتی ہے، اور شاید سننے والوں کے لیے غور کرنے کا ایک نقطہ یہ ہو سکتا ہے کہ آج جن اصولوں پر ہم نے بات کی ان میں سے کون سا ایک اصول ایسا ہے جسے وہ فوراً آج ہی اپنی زندگی کے کسی تعلق میں، چاہے کام کی جگہ پر ہو یا گھر میں، آزما کر دیکھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کوئی بہت بڑا قدم ہو، شاید صرف اگلی بار اختلاف ہونے پر پوری بات سننے کا ارادہ، یا جب غصہ آئے تو ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنا کہ کیا یہ رد عمل ضروری ہے۔ یہ ایک بہترین عملی سوال ہے، کیونکہ علم کا اصل فائدہ تو عمل میں ہے۔ ایک چھوٹا سا شعوری قدم بھی بعض اوقات حیرت انگیز مثبت تبدیلی لا سکتا ہے۔ یہ اصول جاننے کے لیے نہیں، اپنانے کے لیے ہیں۔ بہت خوب، تو یہ تھی ہماری آج کی گفتگو، تعلقات کی بحالی اور اتحاد کے نبوی اصولوں پر، ظہیر احمد میر کی کتاب کے اقتباسات کی روشنی میں۔ امید ہے اس گہرائی میں اتر کر آپ کو کچھ سوچنے اور کرنے کے لیے نکات ملے ہوں گے۔ خز انہیں کیسے بیان کرتا ہے، اور آج کے اس تیز رفتار دور میں، ٹیکنالوجی والے دور میں، ٹیموں میں، اداروں میں انہیں کیسے اپنایا جا سکتا ہے عملی طور پر، تو ہم 3 خاص باتوں پر توجہ دیں گے۔ ایک تو قیادت میں جذبات کو سمجھنا، ان کی تربیت کرنا۔ دوسرا، اگر تعلقات میں کوئی بگاڑا جائے تو انہیں جوڑنا۔ اور تیسرا، ان سب سے آج کی ٹیموں کے لیے کیا سبق نکلتے ہیں۔ چلیں تو پھر شروع کرتے ہیں اس فکر انگیز گفتگو کو۔ اچھا، پہلی بات جو فوراً توجہ کھینچتی ہے ماخذ سے، وہ جذبات کے بارے میں ایک بڑا منفرد سا نقطہ ہے۔ عام طور پر تو یہی ہوتا ہے نا کہ غصہ، خوف، اس طرح کے جذبات کو دبا دینا چاہیے، لیکن ماخذ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبات کو دبانے پر نہیں بلکہ ان کی تربیت پر زور دیا۔ غصہ، خوف، حسد، اداسی، یہ سب تو ہیں انسانی فطرت کا حصہ، مگر اصل بات ہے کہ انہیں منظم کیسے کیا جائے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے واقعی، کیونکہ دبانے سے وہ ختم تو نہیں ہوتے نا، وہ اندر ہی اندر پلتے رہتے ہیں اور پھر کسی اور طرح سے، شاید زیادہ نقصان دہ طریقے سے باہر آتے ہیں۔ تربیت کا مطلب ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہ جذبہ کیوں اٹھ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور پھر اسے ایک مثبت رخ دیں۔ ماخذ میں ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کچھ خاص عملی طریقے بھی سکھائے، جیسے دعا ہے، اللہ کا ذکر ہے، یعنی اللہ کو یاد کرنا، اور خود احتسابی، اپنا جائزہ لینا۔ مقصد یہ نہیں کہ بندہ بے حس ہو جائے، بلکہ یہ کہ جذبات کا غلام نہ بنے، ان کا مالک بنے اور انہیں صحیح سمت میں استعمال کرے۔ اسی حوالے سے وہ مشہور واقعہ بھی یاد آتا ہے، ماخذ میں بھی اس کا ذکر ہے۔ جب ایک صحابی نے نصیحت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا کہا، غصہ نہ کر، اور یہ بات میرا خیال ہے 3 بار دہرائی۔ بظاہر تو بہت سادہ سی بات لگتی ہے۔ جی، سادہ ہے لیکن بہت گہری ہے۔ ماخذ اس کی وضاحت کرتا ہے کہ یہ صرف ذاتی اخلاق کی بات نہیں ہے، اس کا تعلق پوری ٹیم کی کارکردگی سے جڑا ہوا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں نا، ماخذ کہتا ہے کہ غصے پر قابو پانا یہ لیڈرشپ کی ایک اہم صلاحیت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب غصہ قابو سے باہر ہوتا ہے تو ایک تو فیصلے غلط ہوتے ہیں، دوسرا ٹیم کے اندر تعلقات میں ایک مستقل سی دراڑ آ سکتی ہے۔ جب لیڈر یا کوئی ممبر غصے میں کچھ کہہ دیتا ہے تو اعتماد ختم ہوتا ہے، لوگ کھل کر بات کرنے سے وہ ہچکچاتے ہیں، تعاون کا جو ماحول ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔
اس کے مقابلے میں جو لیڈر اپنے غصے کو سنبھال لیتا ہے وہ مشکل وقت میں بھی ٹھنڈے دماغ سے فیصلے کرتا ہے اور ٹیم کے لیے ایک اچھی مثال بنتا ہے۔ ماخذ اسے کہتا ہے ٹیم ورک کی پوشیدہ طاقت، یعنی ایسی چیز جو سامنے نظر نہیں آتی مگر ہے بہت اہم۔ تو کیا ماخذ یہ بھی بتاتا ہے کہ آج کل جہاں اتنا پریشر ہے کام کا، ڈیڈ لائنز ہیں، مقابلہ ہے، وہاں یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ صرف ایک آئیڈیل سی بات تو نہیں؟ نئی ماخذ اسے قابل عمل حکمت عملی کے طور پر پیش کرتا ہے۔ وہ مانتا ہے کہ غصہ آنا تو فطری ہے، خاص طور پر دباؤ میں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ غصے کے بعد آپ کا رد عمل کیا ہے۔ ماخذ مشورہ دیتا ہے کہ فوراً جواب نہ دیں، خاموش ہو جائیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، وضو کر لیں۔ یہ سب عملی طریقے ہیں غصے کو فوراً کم کرنے کے۔ پھر جب دماغ ٹھنڈا ہو تب مسئلے کو دیکھیں اور سوچ سمجھ کر جواب دیں۔ یہ ایک تربیت ہے، مطلب مسلسل کوشش کرنی پڑتی ہے، اور آج کل AI کے دور میں تو یہ صلاحیت اور بھی قیمتی ہو گئی ہے۔ مشینوں تو جذبات سے خالی ہیں، انسان نہیں۔ بالکل، یعنی یہ جذباتی بصیرت صرف غصے کی بات نہیں، بلکہ خوف کو ہمت میں بدلنا، حسد کو ایک مثبت مقابلے میں، اور مایوسی کو صبر اور نئی کوشش میں، یہ سب مل کر ہی ایک مضبوط شخصیت بناتے ہیں جو لیڈرشپ کے لیے ضروری ہے۔ جی بالکل، اور یہی چیز یعنی جذباتی استحکام سیدھا تعلقات پر اثر ڈالتی ہے۔ جب جذبات قابو میں ہوں تو اختلافات بھی بہتر طریقے سے حل ہوتے ہیں، اور یہ ہمیں ہمارے دوسرے اہم نقطے کی طرف لاتا ہے جس پر ماخذ بہت زور دیتا ہے: ٹوٹے ہوئے تعلقات کو جوڑنا۔ ہاں، یہ ایک ایسا پہلو ہے جسے اکثر وہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن ماخذ اسے بنیادی اہمیت دیتا ہے۔ اس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے واقعے کا بھی ذکر ہے۔ آپ اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں گے کہ اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ جی ضرور۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ کسی بات پر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ کے حوالے سے کچھ ایسا کہہ دیا جو نسلی تفاخر جیسا تھا۔ حضرت بلال حبشی تھے، ان کی والدہ بھی، تو یہ بات حضرت بلال کو بری لگی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی سخت تنبیہ کی، فرمایا کہ تم میں ابھی تک جاہلیت باقی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی غلطی کا اتنا شدید احساس ہوا، وہ اتنے شرمندہ ہوئے کہ زمین پر لیٹ گئے اور کہا کہ میں سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے گال پر اپنا پاؤں نہ رکھ دیں۔ حضرت بلال نے فوراً انہیں اٹھایا، گلے لگایا اور معاف کر دیا۔ اب اس واقعے میں کئی باتیں ہیں۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فوراً غلط بات پر ٹوکنا، دوسرا حضرت ابو ذر کی شدید ندامت اور معافی مانگنے میں پہل، تیسرا حضرت بلال کا فوراً معاف کر دینا۔ ماخذ اس سے یہی نتیجہ نکالتا ہے کہ لیڈر کا کام صرف نظام چلانا نہیں، جب تعلقات میں کوئی مسئلہ آئے تو اسے ٹھیک کرنا بھی ہے۔ اور اسی سلسلے میں معافی کی تعلیم وہ بہت اہم ہے۔ ماخذ ایک بڑی دلچسپ بات کہتا ہے کہ پہل کرنی چاہیے، سلام میں پہل، معاف کرنے میں پہل، چاہے غلطی دوسرے کی ہو۔ یہ تو عام طور پر سمجھنا مشکل ہے۔ ہاں، یہ نقطہ واقعی گہرا ہے۔ ماخذ واضح کرتا ہے کہ یہ انا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تعلق کو بچانے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا معاملہ ہے۔ حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ 2 مسلمان 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہ سکتے، اور ان میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ یہاں پہل کرنے والے کو بہتر کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کی غلطی تھی وہ برا ہو گیا، بلکہ یہ کہ تعلق قائم رکھنا دونوں کی ذمہ داری ہے، اور جو پہل کرتا ہے وہ بڑا ظرف دکھاتا ہے۔ آج کل دفتروں میں، ٹیموں میں بھی یہی اصول کام آتا ہے۔ اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر انا اڑے آ جاتی ہے اور پوری ٹیم کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ ماخذ کہتا ہے پہل کرنے والا کمزور نہیں، وہ تو تعلق کی قدر کرنے والا مضبوط انسان ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل میں کینہ رکھنا، بغض رکھنا، یہ صرف ذاتی نقصان نہیں، یہ تو پوری ٹیم یا ادارے کے لیے زہر جیسا ہے۔ منفی جذبات توانائی بھی ضائع کرتے ہیں، توجہ بھی ہٹاتے ہیں۔ بالکل درست۔ ماخذ اسے ایک عملی زاویے سے دیکھتا ہے۔ جب ٹیم ممبرز کے دل صاف نہیں ہوتے نا، تو وہ کھل کر معلومات نہیں دیتے، ایک دوسرے کی مدد سے ہچکچاتے ہیں، ہر وقت ایک دوسرے کی ٹو میں لگے رہتے ہیں۔ اس سے کام کا معیار بھی گرتا ہے، ماحول بھی خراب ہوتا ہے۔
لیکن جب معافی کا رواج ہو، لوگ غلطی ماننے اور معاف کرنے کو تیار ہوں تو اعتماد بڑھتا ہے، توانائی مثبت کاموں میں لگتی ہے اور یوں سمجھیں پیداواری صلاحیت بڑھتی ہے۔ معافی کمزوری نہیں ہے، یہ تعلقات کو ٹھیک کرنے کی، آگے بڑھنے کی ایک سمجھداری والی حکمت عملی ہے۔ یہ اعتماد کی بحالی کا پہلا قدم ہے۔ یہ واقعی غور کرنے کی بات ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں گفتگو کے تیسرے اور آخری حصے کی طرف۔ ان تمام باتوں سے آج کے اداروں اور ٹیموں کے لیے کیا ٹھوس عملی سبق ملتے ہیں؟ ماخذ میں شورا کلچر پر بہت زور ہے۔ جی ہاں، شورا یعنی مشاورت، لیکن ماخذ اسے صرف رسمی میٹنگز تک نہیں رکھتا۔ یہ ایک کلچر کی بات کرتا ہے، ایک ایسا ماحول جہاں ہر کسی کو، چاہے وہ کسی بھی سطح پر ہو، یہ حوصلہ ہو کہ وہ اپنی رائے دے سکے کھل کر، چاہے وہ رائے دوسروں سے مختلف ہی کیوں نہ ہو، اور جہاں لیڈر نہ صرف سنے بلکہ سنجیدگی سے غور کرے اور اگر بات بہتر لگے تو اسے ماننے میں ہچکچائے نہ۔ ماخذ کہتا ہے کہ شورا کا اصل مقصد صرف بہتر فیصلے کرنا نہیں بلکہ ٹیم ممبران کو شامل کرنا ہے، انہیں احساس دلانا ہے کہ ان کی بات کی اہمیت ہے، وہ ادارے کا حصہ ہیں۔ اس سے ایک اونرشپ، ایک ملکیتی احساس پیدا ہوتا ہے جو ٹیم کی کمٹمنٹ بڑھاتا ہے۔ یہ اجتماعی دانش سے فائدہ اٹھانے کا نبوی طریقہ ہے۔ اور اسی سے جڑی ہوئی دوسری بات جو ماخذ میں ہے وہ ہے الزام تراشی کے بجائے سبق سیکھنے کا کلچر، یعنی لرننگ کلچر۔ غلطیاں تو ہوتی ہیں، خاص طور پر جب کچھ نیا کر رہے ہوں، لیکن رد عمل کیسا ہونا چاہیے؟ ماخذ کہتا ہے رد عمل تعمیری ہو۔ غلطی ہونے پر کسی ایک بندے کو پکڑ کر الزام لگانے کے بجائے توجہ اس پر ہو کہ غلطی ہوئی کیوں، اس سے کیا سیکھا جا سکتا ہے، آئندہ اسے کیسے روکا جا سکتا ہے۔ جب لوگوں کو پتہ ہو کہ غلطی پر انہیں سزا نہیں ملے گی یا ان کا مذاق نہیں اڑایا جائے گا بلکہ اسے سیکھنے کا حصہ سمجھا جائے گا تو وہ نئے آئیڈیاز آزمانے سے نہیں ڈرتے۔ یہی ماحول تو جدت ترازی یعنی انوویشن اور مسلسل بہتری کے لیے ضروری ہے۔ الزام تراشی تو خوف پیدا کرتی ہے، لوگ غلطیاں چھپاتے ہیں اور ادارہ سیکھنے کے موقع سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور تیسرا اہم نقطہ جو آج کی دنیا میں شاید سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے تنوع یعنی ڈائیورسٹی کا احترام، اسے ایک طاقت کے طور پر لینا۔ اس بارے میں ماخذ کیا کہتا ہے؟ ماخذ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ٹیم کی مثال دیتا ہے۔ اس ٹیم میں مختلف قبیلوں، نسلوں، سماجی پس منظر کے لوگ تھے۔ مثلا آپ دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے تھے، مؤذن اول بنے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے تھے، جنگ خندق میں ان کے مشورے پر عمل ہوا۔ حضرت صہیب رومی روم سے تھے، کامیاب تاجر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی صلاحیتوں کو پہچانا، انہیں اہم ذمہ داریاں دی اور ان کے پس منظر کی وجہ سے کبھی فرق نہیں کیا۔ ماخذ اس سے یہ سبق لیتا ہے کہ لیڈر کا کام ہے مختلف لوگوں کو اکٹھا کرنا، ان کے فرق کو ادارے کی طاقت بنانا، ایسا ماحول دینا جہاں ہر کوئی اپنی پوری صلاحیت دکھا سکے۔ آج کل ٹیمیں پہلے سے زیادہ متنوع ہیں، تو جو لیڈر اس تنوع کی قدر کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ یہاں اے آئی کا ذکر پھر آ جاتا ہے۔ ماخوذ کہتا ہے کہ الگورتھم، ٹیکنالوجی، یہ سب نظام تو بہتر بنا سکتے ہیں، ڈیٹا دے سکتے ہیں، کارکردگی بڑھا سکتے ہیں، لیکن وہ انسانی تعلقات کی گرم جوشی، ہمدردی، اعتماد بنانا، دلوں کو جوڑنا، یہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ کام اب بھی اور شاید پہلے سے زیادہ رہنما کا ہی ہے۔ ماخوذ کی یہ بات بہت گہری لگی مجھے۔ رہنما دلوں کو بہتر بناتے ہیں۔ بالکل، یہ قیادت کا وہ انسانی پہلو ہے جسے اے آئی کبھی بھی وہ ریپلیس نہیں کر پائے گا۔ جیسے جیسے مشینیں زیادہ سمجھدار ہوتی جائیں گی، ویسے ویسے انسانی صلاحیتیں جیسے ہمدردی، جذباتی بصیرت، مل کر کام کرنا، اخلاقی فیصلے کرنا، ان کی اہمیت بڑھے گی۔ لیڈر کا کام صرف ٹارگٹ پورے کرنا نہیں، بلکہ ایک ایسا انسانی ماحول بنانا ہے جہاں لوگ خوشی سے، عزت کے ساتھ اپنا بہترین کام کر سکیں۔ ماخوذ ہمیں یہی یاد دلاتا ہے کہ یہ انسانی قدریں ہی اصل میں پائیدار کامیابی کی بنیاد ہیں۔ تو اگر ہم آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے آئی دور میں ہر ایک کے لیے کامیابی کا لازوال نمونہ کے اقتباسات سے سیکھا، تو چند بنیادی باتیں بہت واضح ہو کر سامنے آتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ قیادت میں تعلقات، رشتے یہ مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ صرف سافٹ سکلز نہیں، یہ بنیاد ہے جس پر ٹیم کھڑی ہوتی ہے۔ جی،
اور دوسری اہم بات یہ کہ معافی، ہمدردی، مشاورت، انہیں کمزوری سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے۔ ماخذ بتاتا ہے کہ یہی تو قیادت کی اصل طاقت ہے، یہی چیزیں ٹیم میں اعتماد پیدا کرتی ہیں، تعلقات کو مضبوط کرتی ہیں۔ تیسرا، ٹیم کا اصل اتحاد وہ اوپر سے کنٹرول یا ڈر سے نہیں آتا، وہ آتا ہے باہمی اعتماد سے، عزت سے، جب ہر کسی کو لگے کہ اس کی بات سنی جاتی ہے، اس کی قدر ہے۔ اور آخر میں وہ سنہرا اصول جو ماخذ میں بار بار آیا ہے اور ہر لیڈر کو یاد رکھنا چاہیے۔ غلطی پر اکیلے میں اصلاح تاکہ عزت نفس نہ خراب ہو، نیکی پر سب کے سامنے تعریف تاکہ حوصلہ بڑھے، اور ہمیشہ معاف کرنے والا رویہ تاکہ دل صاف رہیں اور تعلقات مضبوط ہوں۔ یہ اصول ایک مثبت اور اعلیٰ کارکردگی والے ماحول کی بنیاد ہے۔ یہ چند بہت ہی قیمتی رہنما اصول تھے جو پیغمبرانہ سیرت سے ہمیں ملتے ہیں اور جن کی حکمت لازوال ہے۔ یہ آج بھی، چاہے کارپوریٹ دنیا ہو، کوئی تنظیم ہو، تعلیمی ادارہ ہو یا ہماری اپنی زندگیاں، یہ اتنے ہی مؤثر اور قابل عمل ہیں۔ بالکل۔ اور جاتے ہوئے بس ایک سوال سننے والوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں جو ماخذ کے آخر سے بھی جڑتا ہے۔ اگر ہم اپنی توجہ صرف کام ختم کرنے، ٹاسک پورے کرنے اور نتائج لانے سے تھوڑی ہٹا کر تعلقات بنانے، اعتماد قائم کرنے اور دلوں کو جوڑنے پر زیادہ لگائیں، تو اس سے ہمارے کام کی جگہ یا ذاتی ماحول میں کیا حقیقی تبدیلی آ سکتی ہے، اس پر سوچنا یقیناً بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ ان اہم نکات، گہری بصیرتوں اور عملی مثالوں پر مبنی یہ گفتگو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔